ایجوکیشن فیوچرسٹ یہ تھوڑا ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے. عام طور پہ ہم ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں. 90 ڈیز میں ایک بالکل ان پڑھ شخص تو اردو کے حروف تہجی لکھنے کا بھی آئیڈیا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہونی چاہیے کریکولم؟ آج کے دور کا انلٹریٹ پرسن وہ ہے جو چیزوں کو ان لرن کر کے ری لرن نہیں کرنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی تک تو ہم لوور آرڈر تھنکنگ بچوں کو سکھا رہے ہیں. آج جو ہم انہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ آج سے 15-20 سال کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے، جن کی سٹرگل سے اور جن کی اچیومنٹ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جو کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں اپنے اینڈ پہ کچھ پے بیک کر رہے ہوں، کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم نقوی صاحب، یہ اس طرح کا بہت سارا کام کر رہے ہیں جو آج ہم اس انٹرویو میں ڈسکس کریں گے. پچھلے 18 سالوں سے یہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. ان کا جو مین ٹارگٹ ہے، آبجیکٹیو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اقدار کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ الائن کیا جائے اور اس میں جو ایک گیپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایجوکیشن فیوچرسٹ ہیں، کریئر کوچ ہیں، سٹیم ایڈوائزر ہیں اور کریکولم ڈیولپر ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ ایجوکیشن فیوچرسٹ کی ٹرم کا اپنے لیے انتخاب کیوں کیا. السلام علیکم فہیم نقوی صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو پہ. میں سر یہ جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشن فیوچرسٹ یہ تھوڑا ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے. عام طور پہ ہم ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں یا اس طرح کے اور بھی القابات ہیں. تو ایجوکیشن فیوچرسٹ کیا ہے اور اس کا انتخاب آپ نے اپنے لیے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی. تو یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا دلچسپ ہے کہ میں نے ایجوکیشن فیوچرسٹ کا ورڈ اپنے ساتھ کیوں منتخب کیا. پہلے میں بھی ایک ٹرینر ہی، ابھی بھی مجھے لوگ ایز اے ٹرینر ہی جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے. آج جو ہم انہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ آج سے 15-20 سال کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو انہیں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوگا. اگر ہم اس کو فورکاسٹ نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کریں گے کہ 2040 یا 45 کیسا ہوگا اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو پھر پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایجوکیشن کی فیوچرسٹک اپروچ جو ہے وہ رکھیں اور جو کنونشنل ہمارا ٹریڈیشنل سے کانسیپٹس ہیں اس کو ہم ان لرن کر لیں تاکہ ہم چیزوں کو ری لرن کر سکیں. سر آپ نے جب یہ آغاز کیا، ایجوکیشن کی فیلڈ میں قدم رکھا، اس وقت آپ کا کیا ویژن تھا، کیا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، میں ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا تو ایک بار میں نے اخبار میں یہ کلپ پڑھا کہ تعلیم بالغاں کے لیے کچھ والنٹیئرس کی ضرورت ہے. تو ہم ایز اے گروپ ہم اس میں شامل ہو گئے اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر 40 سے زیادہ اضلاع کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھایا. اور وہ صرف 90 دن کا پروگرام ہے، یعنی کہ 90 ڈیز میں آپ کسی بھی ان پڑھ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں. تو وہاں سے اس جرنی کا آغاز ہوا. وہ ایک گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا. اس کے بعد پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج ہوئے. ہم نے کریکولم ڈیزائن کیا ایسا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہو، لیکن کریکولم سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ ٹیچرز کو اس لیول پر ٹرینڈ کیا جائے. تو یہ R&D کا کانسیپٹ جو تھا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، تو اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ ہم ان کے انیشیٹو لینے والے لوگوں میں پاکستان میں شامل ہیں تو اس میں بالکل بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. سر اس وقت کرنٹلی آپ کن کن ٹاپ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. جیسے ہمارا ایک ادارہ ہے ایسٹ مشرق کے نام سے، جس میں ہم پری اینڈ پرائمری اسکول کریکولم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ECP کے نام سے، ایسوٹیرک کنسلٹنسی پلیٹ فارم، جس پر ہم روبوٹکس اور کوڈنگ جو آج کل بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اس کے اوپر، AI کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز سیلف اویئرنیس، خود شناسی، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہم بچوں کو ان کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں، پوری سائنٹیفک ایک رپورٹ بنا دیتے ہیں پیرنٹ کو کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ یہ ہے، اس کی انیٹنس یہ ہے، اس کا پوٹینشیل یہ ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ بچوں کو ڈیل کریں. 3-4 ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس ہیں. تعلیم بالغاں پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، جس میں بہت سے NGOs ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ کریکولم اور ٹریننگ دے دیں. ہم اپنے ان پڑھ لوگوں کو، کتنے دن کی سر ٹریننگ ہے اور اس میں لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ جاتے ہیں؟ صرف 90 دن میں، 90 ڈیز میں ایک بالکل ان پڑھ شخص جس کو اردو کے حروف تہجی لکھنے کا بھی آئیڈیا نہیں ہے، وہ پورے 90 دن کے بعد اخبار پڑھنے اور خط لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. صرف ایسا نہیں کہ سگنیچر،
ہمارے ہاں ڈیفینیشن یہ تھی لٹریٹ پرسن کی کہ جو سگنیچر کر لے گا وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن جب وہ سگنیچر کرتا ہے وہ فوٹو میموری کو یوز کر رہا ہے، اس کو لیٹرز کو جوڑنا نہیں آ رہا۔ ہماری نظر میں لٹریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو تھوڑا بہت اخبار پڑھ لے اور ایک چھوٹا سا خط لکھ لے تو وہ لٹریٹ ہوگا۔ ویسے یہاں میں لٹریسی کی ایک اور ڈیفینیشن جو 21ویں صدی میں ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور کا ان لٹریٹ پرسن وہ ہے جو چیزوں کو ان لرن کر کے ری لرن نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کنونشنل مطلب ماڈیفیکیشن کی طرف لوگ آ ہی نہیں رہے، وہی پرانی چیزیں جو ہیں انہی کو بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے ہم نے ایجوکیشن میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور پاکستان میں جتنا بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ طالب علم رہوں اور علم کو سیکھتا رہوں، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ علم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ماڈیفیکیشن، تو ہمیں اس کے ساتھ لنک رہنا پڑے گا۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز مجھے اتنے سالوں کے اندر محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی اویئرنیس جو ہے، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ جو ہے، اس کی بے تحاشا کمی ہے۔ اساتذہ کا ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے بچوں کی بیسک نیڈز کس عمر کے مطابق کیا ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہماری ماؤں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 12 سال سے پہلے کی ایجوکیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اس نمبر گیم سے نکلنا پڑے گا کہ آپ کے اتنے اچھے نمبر آئے، آپ کے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے۔ ہمیں نمبر سے زیادہ بچے کی ذہانت اور اس کے خوش ہونے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے کہ بچوں میں لائف اسکلز ہوں، ان میں ویلیوز ہوں، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ سر کریکولم کو لے کے آپ بہت زیادہ کانشیس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہونی چاہیے کریکولم میں؟ دیکھیں کریکولم یا جب نصاب کی بات ہوتی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کمپیٹنسیز کیا ہیں، کس عمر کے بچے کو کیا کچھ سکھانا ضروری ہے۔ ہمارے پاس کمپیٹنسی لسٹ SLOs موجود ہونے چاہیے، ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کریں لیکن اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، اپنے اسلامک ویلیوز میں رہتے ہوئے۔ تو مجھے پرسنلی یہ چیز لگتی ہے کہ ہمیں پری اسکول جو ہمارا ہے اور پرائمری، اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت۔ ہمارا ایز اے نیشن 9-10 پہ بہت فوکس رہتا ہے، ایز اے پیرنٹ بھی ہم یہ جان نہیں پا رہے کہ فاؤنڈیشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک آپ اس پہ بہت خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر نہیں سکتے، تو فاؤنڈیشن پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر اس میں آپ نے ابھی ریسنٹ کیا ورک آؤٹ کیا اور آپ کے کیا پلانز ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ ہمارا پورا ایک نصاب موجود ہے جو کمپیٹنسی بیسڈ ہے، ہم اس کے اکارڈنگلی بچوں کو ٹریننگز دیتے ہیں، ہم پیرنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہم اساتذہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو ہم نے آلریڈی اس کے اوپر کافی کام کیا، اور الحمدللہ پاکستان میں 3000 سے زیادہ اسکولز ہمارے پینل پر ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سفر جاری ہے۔ سر آپ جو ہے وہ ایڈوائزری کی سروسز دیتے ہیں ساری؟ جی ہمارے پاس کنسلٹنسی بھی ہے، ہمارے پاس ٹریننگز کے لیے مختلف ادارے بھی آتے ہیں، ہمارے پاس انڈیویژولز بھی آتے ہیں، تو ہم ایز اے کنسلٹنٹ تمام ایریاز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کارپوریٹ کے لوگ ٹریننگز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے پاس اساتذہ اور والدین بھی ٹریننگ کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یہاں پر ایک اور چیز جو مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کو ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح۔ یہاں پر ایک اگر میں شعر ایڈ کرتا ہوں کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہمارے والدین یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو تھوڑا مشکل ہے یہ جاننا کہ لائف اسکلز کتنی زیادہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، تربیت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس تھرو آؤٹ جرنی میں انسپریشن کون لوگ رہے؟ بہت سے اساتذہ ہیں جو میرے لیے ایک انسپریشن رہے، خاص طور پہ میرے والد جو ہیں وہ بہت بڑی میری انسپریشن تھے، اور میرے بہت سے اساتذہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں سے میں نے بہت زیادہ سیکھا۔ میری جو انسپریشن تھی، میری جو لرننگ تھی، وہ بچوں کے ساتھ کام کر کے یا سفر کر کے تھی۔ ویسے انگلش اور اردو دونوں سفر بہت کیے، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہر قسم کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو سفر نے بہت کچھ سکھایا۔ تو میری انسپریشن جو ہے وہ لوگوں سے ملنا، بچوں سے سیکھنا، لوگوں سے سیکھنا۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کو نئی چیز سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو میں ہر بار یہ سوچتا ہوں کہ کل تک میں لا علم تھا بہت سی چیزوں سے، جیسے جیسے آپ کے دن وقت گزرتا رہتا ہے آپ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بہت زیادہ کام کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو کریٹیوٹی سکھانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا پرابلم سالور بنے، ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بچوں میں پرابلم سالونگ اسکلز نہیں ہیں۔ میرا یہ ڈریم ہے کہ بچپن سے بچوں کو کرٹیکل سوچنا سکھا دیں، وہ
وائی کا سوال تو کرنا شروع کریں, وائی اینڈ ہاؤ, کرنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی تک تو ہم لوور آرڈر تھنکنگ بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم ہائر آرڈر تھنکنگ تک بچوں کو شفٹ نہیں کر پائے. تو میرا یہ ڈریم ہے, میرا یہ ویژن ہے کہ ہم یہ کنونشنل جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, خاص طور پہ جو نمبر گیمز کا ہے, اس سے ہم اپنے قوم کی جان چھڑا سکیں اور صحیح معنی میں ہم بچوں کو ایک اچھا پرابلم سالور بنا دیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا بچوں کی سیلف اویئرنیس ہونا, وہ کس چیز میں زیادہ بہتر ہے یہ جاننا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے بہت مختلف بنایا, اسٹرینتھ مختلف ہے, ویکنس, سوٹ انالیسس جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو اپنے بچے کی ریئل انیٹنس اور ریئل پوٹینشیل جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر بچہ میتھس میں اچھا نہیں ہے, ہر بچہ بولنے میں اچھا نہیں ہے, کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہیں. تو ہم یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت سے والدین آتے ہیں, میرا بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, بات نہیں کرتا, حالانکہ وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ ان کا بچہ لیفٹ برین ڈومیننٹ ہے, وہ سیلف اویئر زیادہ ہے. جو رائٹ برین ڈومیننٹ پیپل ہوں گے وہ پیپل سمارٹ زیادہ ہیں, وہ سوشل ان کے لیے ہونا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ کریٹیو ہیں. لیفٹ برین بچہ جو ہوگا وہ نمبر اچھے لے لے گا, لیکن وہ سیلف اویئر ہے. تو ہمارے والدین بچوں کے بارے میں جان نہیں پا رہے کہ اصل میں ان کا بچہ کیا ریئل انیٹنس رکھتا ہے. تو میرا یہ ڈریم ہے کہ ہم فیوچرسٹک جو اپروچ ہے نا اس کو سامنے رکھیں اور ہر بچے کو اس کی ذہانت کے مطابق ڈیل کریں. سر آخر میں کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں یا ان کو کوئی اپنے کسی پروگرام میں انوائٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ بتائیں. دیکھیں, میں سب سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہی تعریف جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا کہ 21ویں صدی کا الٹریٹ پرسن وہ ہوگا جو لرن, ان لرن اور ری لرن نہیں کرتا. تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں, اپنے آپ کو آپ تعلیم یافتہ نہ سمجھیں بلکہ تعلیم پذیر سمجھیں, کیونکہ انسان, اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے قبر تک علم حاصل کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جب تک ہے اس نے سیکھتے رہنا ہے. تو اپنے آپ کو نیا نیا علم جو ہے وہ سکھاتے رہیں, ویلیوز کے اوپر زیادہ فوکس کریں, روٹ لرننگ سے نکلیں, اپنے فرنٹل لوب, یہ جو آپ کا فرنٹ والا پارٹ ہے, اس برین کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, ہمارے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز ہوتے رہتے ہیں, خاص طور پہ والدین کے لیے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کتاب لکھی جو 15 سال مجھے لگے اس کتاب کو لکھنے میں. مجھ سے ماؤں نے جتنے سوالات کیے اس میں جو 100 سب سے اہم سوال تھے اس کو میں نے ایک کتاب کا حصہ بنایا ہے. تو وہ ہر ماں کے لیے ایک تحفہ ہوگا کہ کس طرح سے بچے کی تربیت کس عمر میں کس انداز میں کرنی چاہیے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, شاہ صاحب کو میں پچھلے 12-15 سال سے جانتا ہوں. ہم سائے بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کیونکہ میرا بھی کام اسی طرح کا ہے, ٹریننگز کا اور ان چیزوں کے ساتھ لنک رہنے کا, تو بہت سے اسکولز میں جب میں جاتا ہوں تو لوگ جو جانتے ہیں وہ قاسم صاحب کو ضرور جانتے ہیں. شاہ صاحب کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل میں اتارنے والی بات ہے کہ لوگوں کے لیول پر جا کر ان کو کوئی بات سمجھا دینا. تو پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں میں ٹریننگ کے لیے گیا, تو جن لوگوں سے میرا واسطہ رہا, جن لوگوں کے ساتھ میری بات چیت رہی, تو ہر کوئی الحمدللہ ان کے کام کے بارے میں جانتا بھی ہے اور ویژنری آدمی ہے. بہت بہت شکریہ فہیم نقوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے اپنے کام اور پروجیکٹس کے بارے میں بتایا اور بہت اچھی ایڈوائس جو دی کہ جب تک آپ اپنے پرانے علم کو اپنے ذہن سے نہیں نکالتے, یا وہ سوچیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں سٹک کر کے رکھ رہی ہیں, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے نئی چیزوں کو نہیں سیکھتے, نئے علم کو اپنے اندر داخل نہیں کرتے, تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے, گروتھ آپ کی پاسبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.